کا واقعہ ہے کہ جناب مولا علی علیہ السلام باہر سے تشریف لائے کہ دیکھا حضرت سیدہ کا چہرہ اترا ہوا ہے اور کام میں مشغول ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا ان پر کئی وقت کا فاقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا ذکر مجھ سے کیوں نہیں کیا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ آپ نے نگاہیں نیچی کر لی اور جواب دیا، میرے بابا نے رخصت کرتے وقت تاکید کی تھی، جب علی پریشان ہو تو تم انہیں کوئی چیز مانگ کر اور شرمندہ نہ کرنا۔ میں نے اس کا تذکرہ نہ کیا، عزاداروں قابل ناز ہیں ان کی تقدیریں جن کے ہاتھ میں محمد و آل محمد کا دامن ہے۔ دنیا کا کون سا درد ہے جس کی دوا نہیں، اور کون سا مسئلہ ہے جس کا حل نہیں؟ کیا کہنا اہل بیت کے مراتب کا باخدا، یہ تو فیض کے ایسے ابلتے ہوئے چشمے تھے جن سے جو چاہتا پیاس بجھاتا اور ان میں کوئی کمی نہ ہوتی، مگر دنیا بجائے ہمدردی کے دشمنی پر کمر بستہ ہو گئی۔ عزادار و دشمن بہت دیکھے ہیں، مگر رسول کے اہل بیت کے ساتھ جیسی دشمنی کی گئی اس کی مثال دنیا کے کسی پردے پر نہیں ملے گی۔ عداوت میں اگر کسی کو ستانا ہوتا ہے تو ساری تکلیفیں زندگی میں دی جاتی ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو دشت ظلم روک لیتا ہے۔ یہ انوکھا ظلم صرف کربلا میں ملے گا۔ عزادارو، آج محرم کی 3 تاریخ ہے۔ حسین زمین کربلا پر پہنچ کر وصیتیں کر چکے ہیں۔ زمین خریدی جا چکی ہے، زمیندار مولا کی درد بھری کہانی سن کر روتے ہوئے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ مولا سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی مصائب کی گھٹن اور راہ کی تھکن سے ہٹ کر آرام کی سانس بھی نہ لینے پائے تھے کہ دشمن کی فوجیں آنا شروع ہو گئی۔ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں اور ٹاپوں کے شور سے اہل حرم کے کلیجے دہلنے لگے۔ دشمن نے پہلے فرات پر قبضہ کیا، پھر حضرت کے خیمے اجاڑ کر پانی سے بہت دور لے جا کر نصب کیے۔ فوجوں کی ریل پیل تلوار اور نیزوں کی چمک و دمک دیکھ کر مقدورات عصمت کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ اسی عالم میں جناب زینب پر کئی مرتبہ بے ہوشی طاری ہوئی۔ زینب نے کہا، بھیا دشمن کی فوج سیلاب کی طرح امڑتی چلی آ رہی ہے، ہم لوگوں کی عزتیں خطرے میں آ چکی ہیں، اب آپ جلدی اپنے دوستوں کو بلوائیے۔ مولا نے جا بجا کئی خط بھیجے، اے مسیب یہ خط حسین ابن علی کا ہے، تم خوب واقف ہو جو قرابت داری میری رسول خدا فاطمہ زہرا
اور شیر خدا لیے مرتضیٰ سے ہے جس رسول کے تم کلمہ گو ہو، اس کے نواسے پر سخت وقت آ پڑا ہے، دشمنوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور اہل حرم بھی، اگر ممکن ہو تو غریب و بے کس کی مدد کو پہنچو۔ جب خط جناب زینب نے دیکھا پڑھنے کے بعد فرمایا ایک جملہ بھیا میری جانب سے بڑھا دیجئے گا کہ اے مسیب حسین کی بہن کی فریاد ہے، اگر آنا ہے تو جلدی پہنچو ورنہ پچھتاؤ گے۔ جیسے ہی مسیب کو خط ملا پڑھنے کے بعد، پڑھتے ہی دل پر بجلی گری، فوراً 8000 سوار جرار لے کر چل پڑے۔ مسیب جب کربلا پہنچے تو عاشور کا دن تھا، راستے میں کچھ لوگ ملے جن سے معلوم ہوا کہ وہ کربلا سے آ رہے ہیں۔ کربلا کا نام سنتے ہی تڑپ کر کہا جلدی حسین کی خیریت بتلاؤ۔ ان لوگوں نے کہا جب ہم کربلا سے چلے تھے تو ان کے بچوں پر پانی بند کیا جا چکا تھا، شام ہو چکی تھی، تمام رات بے چینی سے بغداد میں گزری۔ جیسے ہی صبح کا تڑکا ہوا جلدی جلدی نمازیں پڑھی اور بے تابانہ گھوڑوں کی باغیں کربلا کی طرف موڑ دی۔ ابھی تھوڑی دور چلنے کی ایک شتر سوار آتا دکھائی پڑا، مسیب نے اسے روکا اور پوچھا بھلا تجھے کچھ کربلا کے مسلمانوں کی خبر ہے؟ اس نے کہا میں سمجھ گیا تم حسین کا حال دریافت کرنا چاہتے ہو، تو سنو، میں کربلا سے 10ویں محرم کو قبل زوال چلا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کوفہ و شام کی فوجیں کربلا میں پڑی ہوئی ہیں اور امام اپنے گھر کی لاشیں اٹھا کر میں لا رہے ہیں۔ مسیب نے کہا بس اب کچھ نہ کہو، جلدی بتاؤ حسین ابھی زندہ ہے؟ سوار نے کہا مولا بھی زندہ ہے۔ بس یہ سنتے ہی مسیب نے اپنی فوج کو بھرپور للکار دی کہ بہت تیز آندھی بن کر کربلا پہنچو، ایسا نہ ہو کہ ہمارا آقا بھی قتل کر ڈالا جائے۔ گھوڑے ہوا میں اڑنے لگے، جسم کی ساری طاقت سمٹ کر ہاتھوں میں آ گئی اور ہاتھوں کی مضبوط گرفت لگاموں پر تھی۔ تھوڑا راستہ طے کر پائے تھے کہ دیکھا ایک ناکا سوار بے حد پریشان بھاگتا چلا رہا ہے۔ مسیب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لڑکھڑاتی آواز میں گھبرا کر پوچھا اے برادر خیر تو ہے؟ تو کربلا سے آتا دکھائی پڑ رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں کل بعد زوال کربلا سے چلا تھا، مگر تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ مسیب نے کہا کربلا۔ کہا اے مسیب اب کربلا جا کر کیا کرو گے؟ حسین قتل کر عورت لاوارث اور سکینہ یتیم ہو گئی۔ حسین کی بہن زینب
कुलसूम पछाड़े खानी है। ये सुनना था कि मुसैयब घोड़े से कूद पड़े और दोनों हाथों से सरो सीना पीटना शुरू कर दिया। वाए तकदीर मेरा का मदद के लिए पुकारता हुआ सहरा में शहीद कर दिया गया और मैं ना पहुंच सका। बारेला तुझे वास्ता हमारी इस कलील इबादत को कबूल फरमा। जो बेरोजगार है उसको रोज़ी इनायत फरमा। जो मकरूज़ है उनका ज़ुकैर पैदा फरमा। मेरे मालिक कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। मेरे मालिक पूरी दुनिया में इतनी शान कर रहा जहाँ जहाँ उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की बात फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता हज़रत ज़ैनब का आखिरी हुज्जत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम फरमा और उनके अमान इंसान